السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ۔ سب سے پہلے تو میرے چینل پہ نئے آنے والوں کو خوش آمدید، اور اس کے بعد گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے آگے شیئر کر دیں، لائک کر دیں اور آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عظیم قربانی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 برس ہو چکی تھی۔ ان کی 2 بیویاں تھیں لیکن ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ وہ اللہ تعالیٰ سے بہت دعا مانگتے تھے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہ ان کو اولاد دے۔ حضرت ابراہیم دعا کرتے تھے، ربی ہب لی من الصالحین، اے میرے اللہ مجھے نیک اور صالحہ بیٹا عطا کر۔ پھر اللہ کی رحمت جوش میں آئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا نے قبولیت کا درجہ حاصل کیا۔ آپ کو دوسری بیوی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے خوشخبری ملی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ان کی دوسری بیوی سے تھے۔ آپ کی پہلی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ حضرت سارہ کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے تو ان کے دل میں تنگی آ گئی، انہوں نے دل میں برا محسوس کیا۔ حضرت سارہ نے اپنے شوہر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ ان دونوں کو میری آنکھوں سے اوجھل کر دو، ان دونوں کو یہاں سے دور لے جاؤ۔ لیکن پھر اللہ عز و جل نے انسانی شکل جبریل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجا اور انہوں نے فرمایا، اے اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام، اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے کہ اپنی جوان بیوی اور لختے جگر کو عرب کے ریگستان میں لے جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجرہ کو اپنے ساتھ لیا اور چل پڑے۔ جب آپ عرب کے ریگستان میں پہنچ گئے جہاں صفا مروہ کی پہاڑیاں ہیں، یہ جگہ بالکل غیر آباد تھی اور وہاں کوئی بھی بسنے والا نہیں تھا، نہ سایہ نہ پانی، بس 4 پہاڑ تھے چاروں طرف جن میں صفا مروہ بھی شامل ہیں، بس وہیں چھوڑنے کا حکم تھا۔ آپ پریشان ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب کہا گیا کہ ان کو یہیں چھوڑنا ہے تو انہوں نے فرمایا، نہ پانی نہ سایہ، میں کیسے ان کو یہاں چھوڑ دوں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، بس یہی چھوڑنے کا حکم ہے، اس بچے کی پشت سے ہمارے آخری نبی تشریف لائیں گے اور یہ میدان وادی بن جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صبر کیا اور بولا، ٹھیک ہے، جیسے میرے اللہ کی رضا۔ جب مڑنے لگے تو شہزادی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نبی نہیں تھی، پریشان ہو گئی، چھوٹے سے بچے کو گود میں لیے آپ کی طرف لپکی اور کہنے لگی، کہاں جا رہے ہیں مجھے یہاں چھوڑ کے؟ 3 میل کا فاصلہ طے کرنے کے بعد اچانک ان کے دل میں خیال آیا اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، کیا اللہ کی طرف سے حکم ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاں میں سر ہلایا تو حضرت حاجرہ وہیں رکی اور فرمایا، ٹھیک ہے، میرا اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا، حسبی اللہ، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام بوجھل قدموں سے وہاں سے چلے گئے۔ وقت گزرتا گیا، گرمی کی شدت بڑھ گئی، حضرت حاجرہ کا گلا خشک ہو گیا، بچے نے بھی رونا شروع کر دیا۔ آپ نے صفا مروہ کے چکر لگانا شروع کر دیے۔ جب حضرت حاجرہ کے 7 چکر ہو گئے، آپ گر گئی، ہمت جواب دے گئی، سانس اٹک گئی۔ آپ ہمت اکٹھی کر کے اپنے بیٹے تک پہنچی اور اللہ سے دعا کرنے لگی۔ اللہ کا غیبی نظام جوش میں آیا اور بچے نے ایڑیاں رگڑی اور پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ پھر بی بی نے فرمایا، زمزم، رک جا، اگر وہ زمزم نہ کہتی تو سمندر بن جاتا۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ کی مدد اور رحمت تھی۔
وقت گزرتا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کا انتظار کرتے رہے کہ کب حکم آئے اور کب وہ اپنے بیٹے سے ملنے جائیں۔ 92 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کریں۔ اتنی لمبی جدائی کے بعد پھر ملنے کا وقت آیا، اور وہ بھی اپنے بیٹے، اپنے لختے جگر، اپنی واحد اولاد کو، اپنے اکلوتے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے 1500 کلومیٹر کا سفر طے کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے پاس آ رہے ہیں۔ اتنی عمر میں وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا مضبوطی ہے ایمان کی، سبحان اللہ۔ جب بیٹے سے ملے، بیٹے کو بتایا کہ میں نے ایسے خواب دیکھا ہے، آپ کو قربان کرنے کا حکم ہے اللہ کی طرف سے، قربان جاؤں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کتنا پیارا جواب دیا، میں تیار ہوں بابا، آپ دیر نہیں کریں، اللہ کا حکم ہے تو اس کی تکمیل کریں۔ 8-9 سال کا بچہ اپنے باپ کو بول رہا ہے کہ میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیں اور اللہ کے امر کو پورا کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی بات سن رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ مجھے یہاں نہ دفنانا، مجھے وہیں دفنا دینا، ہو سکتا ہے میری ماں سے میرا ذبح شدہ جسم دیکھ کر برداشت نہ ہو، اور میرا یہ کرتا میری ماں کو دے دینا، جب اسے میری یاد آئے تو اس کو پکڑ کے رو لیا کرے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس جگہ پر لے گئے جہاں پر ان کو ذبح کرنا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے اور ان کو پتھر لٹا دیا۔ ایک ہاتھ میں چھری تھی اور آسمان کی طرف دیکھا اور اللہ سے فریاد کی، یا اللہ تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، میرے اللہ تو مجھ سے خفا ہو گیا ہے کہ کہیں میرے بیٹے اسماعیل کی محبت میرے دل میں تیری محبت سے زیادہ تو نہیں ہو گئی؟ نہیں میرے اللہ، میرے دل میں تیری محبت سب سے زیادہ ہے، ایسے 100 اسماعیل تجھ پہ قربان میرے اللہ۔ آپ کی فریاد 7 آسمانوں میں گونجی، اور اتنی گونجی کہ فرشتوں کی بھی چیخیں نکل گئی، فرشتوں نے بھی رونا شروع کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نرم گردن پہ چھری رکھی اور چلا دی، لیکن عرش والے کا حکم تھا چھری کو کہ نہیں کاٹنا، چھری نے نہیں کاٹا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی، آپ نے پھر سے چھری کو پتھر پہ رگڑا، تیز کیا اور پھر سے چھری چلا دی، چھری نے پھر نہیں کاٹا، پھر سے رگڑا، پھر سے چھری چلا دی، چھری نے نہیں کاٹا۔ پھر جب آنکھیں بند کر کے 4تھی دفعہ اللہ اکبر کہہ کے چھری چلائی، چھری چل گئی، اور جب آنکھیں کھولی تو سامنے ان کا بیٹا، ان کا لختے جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام نہیں تھے بلکہ دمبا موجود تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت جبریل علیہ السلام سامنے کھڑے مسکرا رہے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا، چھری تو چلنی ہی تھی، یہ سنت ابراہیمی ہے، یہ اتنی بڑی قربانی کی یاد ہے کہ کیسے ایک باپ اپنے اکلوتے بیٹے کو صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر قربان کرنے کو تیار ہو گیا ہے۔ ہمیں اللہ کی رضا کی خاطر اپنے بیٹوں کو قربان کرنے کا نہیں کہا جا رہا، بلکہ جھوٹ، چوری، خیانت، زیادتیاں چھوڑنے کا کہا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ چھری چلنی ضروری تھی کیونکہ زمین کو بھی تو سیراب ہونا ہے۔ اس کے بعد پھر چھری چلی تھی جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچانے کے لیے 100 اونٹوں کی قربانی دی گئی تھی، تب بھی چھری چلی تھی۔ یا اللہ ہم سب کو اس قربانی میں حصہ ڈالنے کی توفیق دے انشاءاللہ تعالی۔ ہمیں اپنے آگے کی میں اپنی اصل زندگی کا سامان تیار کرنے کی توفیق دے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ حافظ۔